السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ایک بھائی نے ویڈیو کلپ بھیجا ہے، سوال کر رہے ہیں، یہ کوئی شاہ تراب الحق ہیں جو کہتے ہیں کہ وہابی کے معنی بیان کرتے ہوئے کہ حنبلی جو حنفی کے مقبول حق پر ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گمراہ کہہ رہا ہے اور وہابی کو تکفیری کہہ رہا ہے۔ کیا یہ کذاب دجال جھوٹا تو نہیں ہے؟ بالکل جھوٹا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ ان کے حق میں دعا کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہابی، اصل میں ہم لوگ وہابی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ لوگوں نے خود وہابی نام دے دیا ہے۔ ہم تو الحمدللہ اہل الحدیث ہیں، ہم اہل مطلب والے حدیث، مطلب بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو اہل الحدیث ہے۔ اور ایک طرف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد، ان کی اردو دانی ہے، ورنہ اس کی میں نے کسی سوال کے جواب میں نے تفصیل سے اس کو وضاحت کی ہے کہ مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے، نہ کہ غیر مقلد ہوتا ہے، لیکن ان کی اردو دانی ہے یہ۔ اب یہ ایک طرف تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ غیر مقلد ہی ہے، یعنی تقلید نہیں کرتا، دوسری طرف خود اپنے باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ محمد بن عبد الوہاب کے مقلد ہیں۔ اب ان کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کیا یہ تقلید کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایک طرف کہتے ہیں یہ تقلید نہیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ خود کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں یہ، تو اس نسبت سے وہابی ہیں یہ ان لوگوں نے خود ایجاد کیا، خود نکال دیا ہے، ورنہ کوئی اہل الحدیث کی جماعت یا کوئی وہابی فرقہ نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ قرآن حدیث کو ماننے والوں کو اصل کہا جاتا ہے اہل الحدیث۔ اب اس سے کٹ کر جو نکلتا ہے وہ فرقہ بنتا ہے، اس سے کٹ کر چاہے وہ دیوبندی بنا، چاہے وہ بریلوی بنا، نقشبندی بنا، شہر بندی بنا، چشتی بنا، قادری بنا، معتزلہ بنا، شیعہ بنا، رافضی، بہت جتنے بھی فرقے بنتے گئے، اس سے اصل سے جو کٹ کے جدا ہو کے جو اپنے گروہ اور طبقہ، بٹالین، سوسائٹی، جو بھی اپنا الگ الگ بنا لیا، ان لوگوں کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں، یہ غلط فہمی ہے ان کی، اور عوام الناس کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، کہ یہ فرقہ ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث اصل ہے، اور اصل سے جو جدا ہو تو وہ فرقہ کہلاتا ہے، تو یہ سب فرقے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، وہابی سے تعلقات نہ رکھا جائے، کھانا وغیرہ نہ کھایا جائے، نہ ان سے بات چیت کیا جائے، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ ان کی شروع سے عادت ہے۔ ایسا نہیں کہیں گے، اگر جب تک یہ باتیں بیان نہیں کریں گے عوام کے سامنے، تب تک ان کے جو پیٹ کا مروڑ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دھندا بند ہونے کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو ہم دین کے نام پہ چور دروازہ کھول کے، فاتحہ کے نام پہ، اور کیا کہتے ہیں کہ تیجا کے نام پہ، چہلم کے نام پہ، قرآن خوانی کے نام پہ، عید میلاد کے نام پر، 12ویں کے نام پہ، 10ویں کے نام پہ، 11ویں کے نام پہ جو قورمہ، مرغ مسلم اور تنگڑی اور کباب اور روٹی اور نذرانہ، روپیہ، پیسہ جو ایٹ رہے ہیں ہم، یہ بند نہ ہو جائے، تو کیا یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں؟ کیا جو حقیقت سے رو کرانے والی جماعت ہے، جو اہل الحدیث ہے، جو لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ کتاب و سنت کی طرف، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اب ان لوگوں کو دیکھا کہ ارے یہ کہیں ایسا نہ ہمارا دھندا نہ بند ہو جائے، تو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے لگے، اور ان کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھانے لگے۔ کن کا مال؟ عوام الناس کا۔ کہیں تیجا کے نام پہ کھا رہے ہیں، کہیں چہلم کے نام پر کھا رہے ہیں، کہیں فاتحہ کے نام پر کھا رہے ہیں، کہیں قرآن خوانی کے نام۔ اب دیکھ لو، کوئی بھی چیزیں نکال کے آپ اٹھا کر دیکھ لو، بغیر نذرانہ کا، بغیر کھانے پینے کا کوئی چیز ان کا کوئی دین دھرم ہے ہی نہیں، یعنی سارا کچھ کھانے پہ ٹکا ہوا ہے، صرف کھاؤ، صرف کھاؤ، صرف کھاؤ، صرف کھاؤ، صرف کھاؤ، صرف نوچو، صرف لوٹو، صرف لوٹو، صرف لوٹو، صرف لوٹو، ان کے دین دھرم میں صرف یہی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل اسلام جن کے پاس وہ اہل الحدیث ہیں، جو قرآن و حدیث کو ماننے والے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا، جو یہ کہتے ہیں خود قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، کہ آپ فرما دیجئے اے نبی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور منہ مت موڑو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ الحمدللہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن حدیث سے منہ موڑتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ آپ خود اس کے اندر غور و فکر کریں، تو یہ ان کو پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح کے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ ان سے دور رہو، ان سے ہنسی کلام مت کرو، ان سے بات مت کرو، ان کے کھانا مت بلاؤ، ان کو دعوت مت دو، ان سے کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دھندا جو چل رہا ہے بند نہ ہو جائے۔ اس دھندے کے ڈر کی وجہ سے اس طریقے کا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، اور ان لوگوں نے خود یہ نام دیا ہے اہل الحدیث کو وہابی، یہ وہاب، اور فرقہ بھی بتاتے ہیں۔ اصل میں تو وہابی کوئی فرقہ ہے ہی نہیں ہے، اصل میں وہابی کوئی فرقہ ہے ہی نہیں ہے، اہل الحدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خود میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو الحمدللہ توحید پرست تھے اور توحید کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا، اور الحمدللہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، مقلد ہوتے ہی نہیں ہے نا، تو یہ اپنے ہی قول میں پھنستے چلے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ہیلا بہانہ نکالتے ہیں، یہ وہابی ہیں، فلانی ہیں، ڈمکانی ہیں، ان سے دور رہو، نبی کو نہیں مانتے، کھانے پہ مت بلاؤ، ان سے بات چیت مت کرو، وغیرہ وغیرہ، اس لیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ عوام الناس کہیں ان کو بلائیں اور یہ قریب ہو گئے تو عوام الناس کے سامنے قرآن حدیث سے باتیں کر کے ہمارا پورا کہیں جو کالا چٹھا کہیں کھول کر رکھنا دے اور ہمارا دھندا بند نہ ہو جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے اس طریقے کے پروپیگنڈا یہ پھیلاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بات سمجھ گئے۔ السلام علیکم۔